تم میں سے جو بھی یعش، تم میں سے جو بھی میرے بعد جیے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی فوراً اختلافات امت میں شروع ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آپ دیکھیے، لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مسیلمہ کے پیچھے کچھ لوگ چلے گئے، جنگ کی صحابہ نے. اسی طرح سے خاص طور سے اختلاف نکلا کب؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، انہیں قتل کر دیا گیا خارجیوں نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ کی خارجیوں نے. صحابہ کے خلافت راشدہ ہی سے فتنہ فساد شروع ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلبے کے دور میں بتلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دور میں بتلا رہے ہیں جو میرے بعد جیے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا، بگاڑ آئے گا، لوگ الگ الگ افکار میں چلے جائیں گے، الگ الگ راہوں پر نکل جائیں گے. من یعش منکم بعدی، من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو بھی جیے گا، تم میں سے جو بھی زندگی پائے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. اختلافا کثیرا، تھوڑا نہیں، بہت اختلاف دیکھے گا. نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ اعتقاد کے اعتبار سے بھی. کچھ مرتد ہوئے، کچھ اسلام میں باقی رہتے ہوئے صحابہ کی مخالف بن گئے، جیسے کہ خوارج، پہلا فرقہ اسلام کی تاریخ میں جو اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ مضر امت کے لیے ہے وہ خارجی فتنہ ہے. انشاءاللہ ایک کورس ہمارا اس پر بھی ہوگا، خوارج کی علامات کیا ہے. کیوں آدمی کہے گا خارجی پہلا فتنہ اتنا پہلے گزرا، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلسل نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا، اور ان کی خوبی کیا ہوگی؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا، حلق سے آگے نہیں جائے گا. علماء نے کہا ان کو سمجھے گا ہی نہیں، پڑھیں گے لیکن صحیح فہم نہیں ہوگا. کیوں؟ اپنی عقل سے قرآن کو سمجھیں گے. لہذا ہم کیا کر رہے ہیں ابھی؟ بھائی سلف صحابہ کے دور میں خوارج نے پہلا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ قرآن ہی کی بنیاد پر حضرت علی کو کافر قرار دیا. تو یہ صحابہ کی آپ نے کہا میرے بعد ہوگا، یہ اختلاف امت میں آئے گا، اور ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ خارجیوں کے ہو گیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور صحابہ گمراہ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا معاملہ، میری مناسبت، میرا تعلق تم سے ایسا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون سے تھا، میری نسبت ایسی ہے، یعنی اتنا اعلیٰ مقام کہ میرے بعد جانشین سنبھالنے والا امت کو کون ہے؟ علی بن ابی طالب. لیکن کیسا؟ وقتی، ابدی نہیں. دو طرح کا جانشین ہوگا، ایک وقتی طور پر، ایک ہوگا وفات کے بعد. وفات کے بعد ابو بکر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بنا کے گئے اپنی وفات کے حساب سے یا زندگی میں. یاد رکھیں اس کو، شیعہ اس کو استدلال بناتے ہیں، اس لیے سلف کا فہم ضروری ہے. شیعہ یہی دلیل پکڑتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میری نسبت جو ہے تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون سے تھی. تو معلوم ہوا کہ جانشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہونا چاہیے؟ علی بن ابی طالب. ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا حضرت موسیٰ واپس آئے کہ نہیں آئے؟ واپس آئے. تو واپسی کے اعتبار سے جانشین، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے تب جا کے جانشین بنایا تھا. واپس آئے نا، لیکن جو سفر آخرت والا جس سے واپس نہیں آئے اس میں کس کو بنا کے گئے؟ اپنی جگہ پر نماز پڑھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ فہم اگر نہیں ہوگا آدمی گمراہ ہو گیا. تو سلف کا فہم خارجی کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ مسلسل نکلتے رہیں گے، لہذا آج بھی یہ خطرہ امت کے لیے باقی ہے. اور علماء نے کہا کہ دوسرے گمراہ فرقوں سے زیادہ امت کے لیے مضر اور اشد اور زیادہ اشر فتنہ خارجیوں کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں کہا اگر میں رہا تو ان کو قوم عاد کی طرح قتل کروں گا.
کسی کے بارے میں نہیں کہا آپ نے میں قتل کروں گا، قوم عاد جیسے اس کو مٹا دیا گیا ایسے میں ان کو قتل کروں گا، آپ نے کہا اس خارجیوں کے بارے میں کہا آپ نے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا، کسی کے بارے میں نہیں کہا آپ نے، خارجیوں کے بارے میں کہا، اس لیے کہ کسی گمراہ فرقے نے نبی پر اعتراض نہیں کیا، خارجیوں نے کیا۔ خارجی آپ دیکھیں، خارجیوں کی اصل اور بنیاد ذوالخویسرہ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈرو، یہ انصاف کی تقسیم نہیں ہے۔ آپ نے کہا تیرا برا ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا پھر تو ناکام ہو گیا، یعنی میرے پیچھے تو چل رہا ہے ایسے انسان کے پیچھے جو عدل نہیں کرتا ہے، اور کیا تم مجھ کو امین نہیں مانتے ہو جو کہ آسمان والا مجھ کو امین مانتا ہے؟ اور آپ نے کہا اس کی اولاد میں سے، اس کی نسل میں سے، علماء نے کہا اس کی جنس میں سے ایسے لوگ نکلیں گے۔ پھر آپ نے خارجیوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے حل سے آگے نہیں جائے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کی پارتی نکلتا ہے۔ اس میں سے پہلا آدمی جو کھڑے ہو کے نبی پر اعتراض کر رہا ہے، یہ جو ہے بہت بڑا فکر۔ لہذا دین کو صحیح سمجھنے کے لیے، اور خارجیوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو رد کر دیا، سب کافر، حضرت علی کافر۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ امت کے لیے تھا اور ہے اور رہے گا۔ اس کے لیے سلف کا منہج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا سلف کرتے ہیں، بعض اوقات منہجی کیا لگائے تم لوگوں نے، قرآن حدیث بس ہو گیا نا، قرآن حدیث بس ہو گیا، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کیسا سمجھے گا تو؟ کس آیت کا کیا مطلب ہے؟ صرف عربی کافی ہے؟ نہیں، صرف عربی کافی نہیں ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے صرف عربی کافی ہے، یہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو گئی۔ صرف عربی کافی نہیں ہے، اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے، نبوی فہم، صحابہ کا فہم، سلف کا فہم ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم کو ایک روشن راہ پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور اس سے وہی آدمی ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس راستے کو چھوڑنا ہلاکت ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا۔ کن کو چھوڑا؟ سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے اپنے بعد کس کو چھوڑا؟ معلوم ہوا کہ جس پر چھوڑا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ روشن، یعنی صحابہ کس راستے پر تھے؟ روشن راستے پر تھے۔ اب اس سے ٹیڑھا جانے والا گمراہ ہے جس پر صحابہ ہیں، جس پر صحابہ تھے۔ اور آپ نے پھر صراحت کے ساتھ فرمایا، آپ نے فرمایا جو جیے گا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، اور اس اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے یہ بھی آپ نے بتلایا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مسئلہ بتلائیں، بیماری بتلائیں، آنے والا پرابلم بتلائیں اور اس میں سلوشن نہیں بتلائیں۔ انبیاء مسائل بتلانے کے لیے نہیں بلکہ مسائل کے ساتھ ساتھ اس کا حل بتلانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، کیا کرنا ہے اس وقت میں؟ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، تو میری سنت جسے تم پہچان چکے ہو تمہارے لیے اس سنت کی پیروی لازم ہے۔ عرفتم، کس نے پہچانا سنت کو؟ سوچئے، بما عرفتم من سنتی، میری سنت جسے تم نے پہچان لیا، یعنی میرا طریقہ جس کو تم اچھی طرح سے پہچان چکے ہو۔ معلوم ہوا کہ صحابہ سنت کو سمجھتے تھے کہ واقعی سنت والا طریقہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، صحابہ سمجھتے تھے۔ بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت، عضوا علیہا بالنواجذ، اور اس راستے کو، اس سنت کو اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو۔ کیا آپ نے کہا کہ بس میری سنت تمہارے لیے کافی ہے، میرا طریقہ کافی ہے؟ کیا کافی نہیں تھا؟ لیکن آپ نے کیا جوڑا؟ اپنے ساتھ
آپ نے صحابہ کو جوڑا. کوئی آدمی کہہ سکتا قرآن حدیث بس ہے نا. یہ آدمی جو کہتا ہے قرآن اور حدیث بس، یہ آدمی حدیث کو بھی نہیں سمجھا، قرآن کو بھی نہیں سمجھا. کیونکہ حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تمہارے لیے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت، بما عرفتم من سنتی، اور وہ سنت الخلفاء آپ نے الگ کر کے بیان کیا اس کو. میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ایک ساتھ بھی جمع کر سکتے تھے، نہیں، الگ الگ بیان کیا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہا اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو. دانتوں سے نہیں کہا، ڈاڑھوں سے کہا. علماء نے کہا کوئی بھی چیز مضبوطی سے پکڑ جاتی ہے تو ڈاڑھ سے، دانت سے نہیں. کھینچیں گے ٹوٹ جاتا، لیکن ڈاڑھ سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. قوت یہاں ہوتی، یہاں نہیں. قوت یہاں نہیں ہوتی ہے، یہاں ہوتی، ڈاڑھوں میں ہوتی ہے، دانتوں میں نہیں. مراد یہ ہے کہ اس کو بہت مضبوطی سے تھامے رہو. تو اپنے بارے میں کہا میری سنت اور میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا. اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا. امام ابو داؤد نے اس سے آگے ایک ٹکڑا اور بیان کیا ہے، اور آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچتے رہو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس کو امام ابو داؤد اور احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. یہ روایتیں دونوں صحیح ہیں. آپ اس حدیث میں غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلا رہے ہیں؟ نمبر 1، میں نے تم کو واضح راستے پر چھوڑا ہے، اس سے ٹیڑھا جانے والا ہلاک ہونے والا ہے، وہ اور نہیں. جس راستے پر میں نے تم کو چھوڑا ہے وہی ہدایت والا ہے. کن کو؟ صحابہ کو. لیکن کیا ہوگا؟ اب صحابہ ہیں ہونے کے باوجود اگلے طبقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلافات شروع ہو جائیں گے. اس اختلاف کے دور میں خلفاء باقی رہیں گے. اسی لیے کیا کہا؟ جب اختلافات ہو جائیں امت کے اندر تو تمہارے لیے راستہ کون سا ہے؟ میری سنت. لیکن میری سنت علماً تمہارے سامنے ہے، اس کی تعمیل، اس کی صحیح تأویل یہ صحابہ سے تم کو ملے گی. اس کی عملی تطبیق تم کو خلفائے راشدین سے ملے گی. تو میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، اس کو تم مضبوطی سے تھامے رہو. اس لیے کہ اس سے ہٹ کے ساری چیزیں کیا ہیں؟ خبردار بچو دین میں نئی چیزوں سے. ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ بہت اہم منہجی بات بیان ہوئی ہے کہ سنت کے بالمقابل بدعت ہے، اور سنت کے صحیح فہم کے لیے صحابہ کا فہم ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں کہا کہ خبردار اس دور میں جب اختلاف ہوگا بما عرفتم من سنتی، میری سنت جس کو تم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہو، پہچان چکے ہو، اس کا اہتمام کرو. اور صحابہ خلفائے راشدین، یہاں پر یاد رکھیں علماء نے کہا، جیسے شیخ البانی نے کہا کہ یہاں پر سنت کا لفظ خلفائے راشدین تو جمع ہے، لیکن سنت کا لفظ کیا ہے؟ واحد ہے. تو کہا کہ سنت کا لفظ واحد، خلفائے راشدین کا طریقہ. کیونکہ آدمی یہ کہے گا کہ بھائی خلفائے راشدین میں بھی تو اختلاف ہوا، خلفائے راشدین میں بھی بعض مسائل میں اختلاف ہوا. یہاں جزئی مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ان کا متفقہ طریقہ، متفقہ راستہ جس پر سب چلے، اس راستے کی بات ہو رہی. اسی لیے سنت کا لفظ واحد ہے، ان کا متفقہ طریقہ جس پر وہ چلے، ان کی سنت جو سب کی سنت ہے، ایک دو کی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس چیز میں خلفائے راشدین میں اختلاف نہیں ہوا، جس پر وہ سب کے سب متفق تھے، اس راستے کی پیروی تمہارے لیے ضروری ہے میرے بعد. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی جوڑا ہے. لہٰذا جب نبی نے صحابہ کا خصوصی تذکرہ کیا ہے بعد کے اختلافات کے دور میں، بعد کے فتنوں کے دور میں، اور بتلایا کہ ہلاکت اور بدعت اسی وجہ سے آئیں گی کہ اس کو چھوڑا جائے گا، لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صحابہ کے عقیدے اور ان کے منہج کو دیکھ کر چلیں، اس کی پیروی کریں. بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت